ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خواتین میں نوکری کا بڑھتا رجحان اور اس کے نقصانات. عورت ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے. عورت گھر کی زینت ہے، قابل احترام ہے. عورت ممتا لٹاتی ہے. عورت شفقت سے لبریز شفیق بہن ہے، بیٹی ہے. عورت محبت سے شرابور فرما بردار بیوی ہے. ایک عورت کو ایک مدرسہ مانا جاتا ہے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے. عورت کو بہتر معاشرہ تشکیل دینے والا بھی مانا جاتا ہے. عورت بیدار ہو تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے. اس لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ سے آج کی اگر عورت پر ہم نگاہ ڈالیں تو آج کی عورت نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ سلیقہ مند بھی ہے. اور گھر کے ساتھ ساتھ اب اس نے جاب کے لیے گھر سے باہر قدم نکال دیے ہیں، بڑھا دیے ہیں. آج کا ہمارا اہم موضوع ہے. آج ہم اس کے نقصانات کی بات کریں گے، یعنی جو ایک خاتون کے اندر نوکری کا بڑھتا رجحان ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز یہی کرتے ہیں. مولانا صاحب، آج کا ہمارا موضوع اور پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ اسلام کی نظر میں ترقی پسند عورت کا یہ قدم کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، ہماری زندگی میں دو حصے ہیں ہماری زندگی کے. ایک تو ہماری گھریلو زندگی، ایک ہماری بیرونی زندگی. جی، گھر سے باہر کی زندگی. گھر سے باہر کی زندگی اور گھر کے اندر کی زندگی. یہ دونوں زندگیاں اپنی جگہ بہت اہم ہیں. باہر کی وجہ سے اندر کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتے اور اندر کی وجہ سے باہر کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتے. صحیح فرمایا. اس کی طرف سے غفلت برتیں گے تو اس کے نقصانات سامنے آئیں گے اور اس کی طرف سے غفلت برتیں گے تو اس کے نقصانات سامنے آئیں گے. بے شک بے شک. اندر کی زندگی کے لیے خدا پاک نے اور فطرت نے اور اسلام نے بیوی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. گھر کی زندگی تمہیں سنبھالنی ہے، باہر کی زندگی کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تو یہ دونوں کام اپنی جگہ ضروری ہیں. جی. اتفاقی طور پر کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ مرد بیمار ہے، کمزور ہے، یا کچھ ایسے اسباب ہیں، یا شادی ہوئی نہیں یا ہوئی تھی کسی وجہ سے فیل ہو گئی. اب وہ عورت اگر نہ کمائے تو کیا کرے؟ تو اس کو اندر کا بھی سنبھالنا پڑتا ہے، باہر کا بھی سنبھالنا پڑتا ہے. یہ ایک اتفاقی ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، اور یہ زندگی کا عام اصول نہیں بنایا جا سکتا. یعنی خاص حالات میں جو ہے خاص حالات میں ایسا کر سکتی ہے، ضرورت پڑے تو باہر جا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو جھاڑو برتن کرنا، آٹا پیسنا لوگوں کا، اس سے کچھ پیسے کمانا، یہ انہوں نے کیا ہے. پیغمبر کی بیوی تھی. صحابہ کرام کی بیویوں نے بھی گھر کے کام، باہر کے کام کیے ہیں. جنگل سے سامان لانا کرنا یہ کرتی تھی. لیکن پہچاننے کی ضرورت یہ ہے اور اصل بنیاد یہ ہے کہ گھریلو زندگی کو بھی پوری طرح سے برباد نہیں کر سکتے. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے برباد ہو جاتے ہیں. عورت جو ہے آنے والی پیڑھی خراب ہو جاتی ہے. آنے والی پیڑھی صرف خراب نہیں ہوتی، اس وقت کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ بچے جو ہیں جو اس وقت زیر پرورش ہیں اس عورت کے، یہ جب باہر نکل جائے گی تو بچوں کو تو برباد تو نہیں کر سکتے. یہ پھر اناؤں کے اوپر اور گھر کے ملازموں کے سپرد کر کے چلی جاتی ہیں. ان کے عادات و اخلاق کا کوئی بھروسہ نہیں. دوسرے کے عادات اخلاق بھی اچھے ہوں تب بھی جو ہمدردی خدا پاک نے جو ممتا ماں میں رکھی ہے باپ تک میں نہیں ہے. وہ کسی کے اندر نہیں رکھی، کسی میں نہیں ہے. باپ میں نہیں ہے جس کا وہ خون ہے، بے شک، جس کے طرف سے وہ پہنچا ہے. اس کے اندر بھی وہ محبت، وہ ممتا، وہ ہمدردی اور وہ جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کرنا صحیح فرما رہے ہیں. باپ تک میں نہیں ہے تو کسی اور میں کہاں ہوگا؟ بالکل. بچے کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں. جب ماں گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو بچے گھر میں تنہا ہو جاتے ہیں. اسکول کے بعد کریچ کے بعد جو گھر میں آیا موجود ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. تو ماں کا اپنے بچے کے لیے بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے. اس مختصر وقت میں جو کچھ اس نے اپنے بڑوں سے لیا ہے، جو میراث اخلاقی، دینی،
شرافت کی، انسانیت کی جو باتیں اس نے بڑوں سے سیکھی تھی ان کو منتقل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ترستے رہتے ہیں، والدین کا انتظار کرتے ہیں، والدین جو ہیں وہ بہت دیر سے پہنچتے ہیں اور بچے راہ تکتے ہیں، اور ایسے میں بچوں کے پاس سہارا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ کمپیوٹر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دوسری جو تفریحی چیزیں ہیں اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، فون ایک اہم چیز آ گئی ہے، وہ فون پر لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں کا غلط راستے پر چلنا غیر فطری نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کا موقع اصل میں فراہم کرتے ہیں ماں باپ۔ جی جی۔ اچھا، ایک تو ہے مجبوری۔ جی، مجبوری کے لیے کوئی شریعت منع نہیں کرتی، کوئی سماج منع نہیں کرتا، لیکن اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اس کے پاس کار ہے تو مجھے بھی لازماً کار ہونی چاہیے۔ اس کی آمدنی کے حالات کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس مکان اتنا شاندار ہے تو ہمارا مکان بھی اتنا شاندار ہونا چاہیے۔ یہ قدرت سے ایک جنگ ہے، قدرت نے سب کو یکساں نہیں بنایا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اونچ نیچ اس لیے رکھی ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں لے سکے۔ بے شک۔ اگر سارے رکشے والے بھی اتنی ہی معیار کے ہوں جتنے آپ اور ہم ہیں تو رکشہ کیوں چلائیں گے؟ وہ ملے گا ہی نہیں۔ ہاں، اور آپ پریشان ہو جائیں گے، رکشہ نہیں ہے، جی جی، ای رکشہ نہیں ہے، جی، بس کے لیے ڈرائیور ڈھونڈ رہے ہیں، ڈرائیور جو ہے وہ خود ہی کروڑ پتی ہے تو وہ ڈرائیونگ کیوں کرے گا؟ بے شک۔ تو خدا پاک نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اس میں کچھ مصلحتیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں، اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائیے۔ صحیح فرمایا۔ اور اپنے گھر کو برباد کیے بغیر اگر کوئی کام ایسا مل رہا ہے تو وہ دیکھ لیجیے۔ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا ملک جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک مذہبی ملک ہے۔ جی، جو ہندو ہے وہ اپنے ہندو تہذیب و تمدن کا پابند ہوتا ہے، جو مسلمان ہے اس کو اسلام کی ہدایات ہیں۔ ان ہدایات کی پابندی عورت گھر سے نکلنے کے بعد کہاں تک کر رہی ہے، کہاں تک نہیں کر رہی ہے، اس لیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس بات کو ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو جب گھر سے باہر نکالا اور دن کے سارا دن اس کا کچھ اور لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے دکھ درد بیان کرنے کے لیے کون ہے؟ ساتھ میں جو آدمی بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے اسی سے رابطہ ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد، پاک رابطہ صحیح، لیکن دکھ درد کس سے کہے گی؟ اسی سے کہے گی، ساتھ کی عورتوں سے کہے گی، ساتھ کے مردوں سے کہے گی، جو دکھ درد میں شریک ہے وہی اصل میں اس کا ہمدرد ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شام کو جب پہنچی ہے بچے ترس رہے تھے، ان کو تھوڑا سا وقت دیا، شوہر ابھی آیا ہے وہ بھی اپنے کام میں ہے، وہ شوہر کے ساتھ وقت کم گزرتا ہے، غیر لوگوں کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ کبھی کبھی خدا نخواستہ نامناسب حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، جو اسلام کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور ہماری ملک کی روایات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ صحیح فرمانے ہیں، لیکن مولانا صاحب اس کے نقصانات کیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عورت گھر کے باہر قدم محض اس لیے بڑھا رہی ہے کہ اس کی کار میری کار سے اچھی کیوں ہے، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا کیوں ہے، اس کا رہن سہن مجھ سے بہتر کیسے ہے۔ تو اس طرح کی جو یہ ہوڑ ہے اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ یہ اس کی برابری کرنے کے لیے گھر کو برباد کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ گھر بار برباد ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر ماں باپ کی وہ اپنائیت اور محبت نہیں رہتی۔ سارے دن میں بچے کو کیا کیا ضرورتیں پڑیں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، ملازم نے اسے ڈانٹ کے چپ کر دیا، ہر وقت چیختا رہتا ہے خاموش بیٹھ، وہ ڈر کی وجہ سے چپ تو ہو گیا، لیکن وہ چپ ہونا سکون کا نہیں ہے، خوف کا ہے۔ بلا شبہ شام کو جب ماں آئی ہے، باپ آیا ہے تو اس نے اپنا دکھ درد اس کا ہم نے بیان کیا، ماں کو بھی محسوس ہوا کہ ہاں میں نے جو سارے دن اسے چھوڑ رکھا تھا اس کا نتیجے میں یہ بات ہوئی۔ کتنی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماؤں کی لاپرواہی کی وجہ سے ملازم جو ہے ان کے تعلقات غلط ہو جاتے ہیں گھر کی بچیوں سے۔ ذرا تھوڑی سی بڑی ہوئی بچی آج کل، پہلے جتنے دن میں بچی بالغ ہوتی تھی اور بچے بالغ ہوتے تھے اس سے کئی سال پہلے آج کل بالغ ہو جاتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، حالات جو ہیں ان کو جلدی سے پکا دیتے ہیں، گدرانے سے پہلے پک جاتا ہے بچہ۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، گھر برباد نہ کیجیے، معیار بلند ہوتا ہے پھر بھی ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو بلا سے نہ ہو۔ لیکن مولانا صاحب اس کے ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں؟ کس نے راغب کیا عورت کو گھر سے باہر قدم نکالنے کے لیے؟ حالات نے یا پھر؟ نہیں، کبھی کبھی تو حالات مجبور کرتے ہیں، نہ کمائے عورت تو گھر کی روٹی نہیں چلے گی، کپڑے پورے۔ گھر والوں کا کتنا رول ہے اس میں؟ اس میں گھر والوں کا رول یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو معیار زندگی کا بلند کرنا نہ بھی مانے ہم، تو مرد نے جب دیکھا کہ بیوی پڑھی لکھی ہے، یہ سروس کر سکتی ہے تو کیوں نہ کمواؤں اس سے، تو جہیز مانگنے کے بجائے اس نے پڑھی لکھی لڑکی مانگ لی۔ اس نے کہا مجھے جہیز نہیں چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، سروس والی ہونی چاہیے۔ اب وہ سروس کر رہی ہے، میاں صاحب جو ہیں
ہو گیا کچھ کام تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گھر پہ پڑے اینڈ رہے ہیں جی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد جس کی اصل میں آمدنی پیدا کرنے کی اور کمائی کرنے کی ذمہ داری تھی، وہ تو بستر پہ پڑ کے آرام کر رہا ہے، اور بیوی اسے کما رہی ہے، اور کمانے کے باوجود اس کو گھر کی ذمہ داریوں سے پیچھا نہیں چھوٹا اس کا، یہ بھی ذمہ داریاں برقرار رہیں، کھانا بنانا، یہ ساری چیزیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، مصیبت میں یہ جانے مبتلا، یوں بھی ہے اور یوں بھی، باہر بھی کام کرنا ہے، اندر بھی کام کرنا ہے۔ اچھا، لڑکیوں کو خود مختار ہونا چاہیے، بہترین تعلیم یافتہ ہونا بھی چاہیے، کام کرنے کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور کام کرنے کا ہنر بھی اس کے اندر آنا چاہیے، ایک جو خود اعتمادی ہے وہ بھی عورت کے اندر، آج کی عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب، وہ کون سے حالات ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں اسلام نے اجازت دی ہے عورت کو باہر قدم نکالنے کی، جاب کرنے کی؟ دیکھیے، ایک بات بہت باریکی سے سمجھنے کی ہے کہ عورت کو اگر یہ اعتماد ہے کہ میں اس آدمی کے اوپر نہیں ہوں، میں خود کما سکتی ہوں، جتنا اس کا یہ اعتماد بڑھے گا، اتنا اس کے اوپر سے اعتماد کم ہو جائے گا، اور نباہ کی ضرورت کم پیدا ہوگی اس کو۔ وہ یہ سمجھے گی کہ میں اس کے ٹکڑوں پر نہیں پڑی ہوں، میں خود کما سکتی ہوں، میں خود سروس کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد اسے سروس شروع کر دی۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو، حالانکہ یہ بات پرانے زمانے میں تھی کہ عورت جو ہے گھر میں، ان کے ماں باپ کہا کرتے تھے کہ بیٹی اب یہ تیرا گھر ہے، اب مر کے نکلنا یہاں سے، صحیح، کہیں جانا نہیں۔ اس کے نتیجے وہ سمجھتی تھی کہ دکھ ہو، سکھ ہو، چین ہو، بے چینی ہو، ہر حال میں مجھے اسی گھر میں رہنا ہے، تو وہ نباہ کی کوشش پوری کرتی تھی۔ اب جب اسے یہ معلوم ہے کہ میں اس کے اوپر موقوف نہیں ہوں، میں کما بھی سکتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، یہ اٹھائے گا تو ٹھیک ہے، نہ اٹھائے گا تو جوتا، اور اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہونے لگا۔ وہ مرد ہے، وہ اپنی مردانگی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، چاہے کچھ کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن مرد بنا بیٹھا ہے وہ۔ صحیح بات ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں اس میں جو مردوں کا تشدد ہے خواتین کے تئیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ عورت خود مختار ہے، اور خود مختار ہونا بھی چاہیے، اسلام اس کی پیروی کرتا ہے کہ عورت کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں بغیر کسی ضرورت کے عورت کے قدم جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اس کے لیے گھریلو تشدد بھی ذمہ دار ہے۔ دیکھیے، تشدد بھی ہوتا ہے، ہوس بھی ہوتی ہے، زیادہ مال آئے اس بات کی چاہت بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اکبر الہ آبادی نے ایک بات کہی تھی، ارشاد، اس نے کہا ہے نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا، نئی میں اور پرانی روشنی میں فرق ہے اتنا، انہیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ جی، پرانے لوگ مجبور تھے، اپاہج تھے، گھر میں پڑے ہیں، پڑے زندگی گزر گئی۔ جی، انہوں نے جو ہے باہر قدم نکال لیا، یہ محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لیکن باہر قدم نکالنے کے نتیجے میں جو ان کی کشتی کھو گئی اور اسے ساحل نہیں مل رہا ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس بات کو تقویت اس بات سے ملے گی کہ آج شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تلخی آ جاتی ہے، قربت تو بہت کم ہو جاتی ہے۔ جہاں دو لوگ ورکنگ ہیں، دونوں بہت کم وقت کے لیے مل رہے ہیں، بہت کم وقت گزار رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کشیدگی ہو جاتی ہے، فاصلے ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا شوہر یعنی اس زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ دیکھیے، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو میاں بیوی میں وہ اپنائیت نہیں باقی رہتی ہے۔ دوسرے کہ بچے جو میراث، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو میراث، جو باتیں، جو بزرگوں سے سنی ہوئی چیزیں ماں کے ذریعے منتقل ہوتی تھیں، جو باپ کے ذریعے منتقل ہوتی تھیں، باپ اپنے واقعات سنا رہا ہے، دادا ہمارے یوں کہا کرتے تھے، ہمارے والد یوں کہا کرتے تھے، تو بچوں کو ان کہانیوں اور باتوں کے پردے میں اخلاقیات کا سبق ملتا تھا۔ ماں اپنے واقعات سنا رہی ہے، اپنی نانی کے واقعات سنا رہی ہے، اپنے ماں کے واقعات سنا رہی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری باتیں بچوں کو منتقل ہوتی تھی۔ اب بچوں کو ماں باپ سے ملنے کا موقع ہی کم ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ سنڈے والے ڈیڈی، صحیح، وہ یعنی سنڈے کو ہی نظر آتے ہیں۔ صبح نکلا ہے باپ اس وقت میں جبکہ بچے ابھی سو کے نہیں اٹھے، اور شام کو آیا اس وقت میں جب بچے کھانا وانا کھا پی کے سو گئے ہیں، دور کہیں سروس کرتا ہے، لمبا سفر راستے میں جانے کا بھی اور آنے کا بھی۔ اب وہ اتوار والے پاپا ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ کنڈیشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب، ایک طرف اور آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تمام
کچھ ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرف بھی رجحان ہوتا ہے، جب گھر میں محبت نہیں ملتی ہے، گھر میں ہم کم وقت گزارتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دوسری طرف ہم مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دفاتر میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو وہاں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی طرف کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہمارا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو. تو اس طرح سے بھی رشتے بگڑتے ہیں. بھی جو ہے کبھی تو ایک مناسب حد تک ٹھہرا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ مناسب حد سے آگے بڑھ کر ایک نامناسب حد میں بھی داخل ہو جاتا ہے. اور اس کی بھنک ذرا بھی شوہر کو لگی، اس کو اس سے بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی غلط بات نہ ہو. یہ غلط فہمی کا موقع کیوں آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، اور بہت زندگی کے معاملے میں یہ بہت اہم سبق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہمت کے مواقع سے بچا کرو. جہاں کوئی الزام آ سکتا ہو وہ موقع پیدا نہ ہونے، وہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہونے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو اب سے پہلے بھی ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں. مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، دروازے کے قریب آ کر اپنی ایک اہلیہ سے کچھ بات کر رہے تھے. دو انصاری صحابی گزرے، وقت کچھ اندھیرے کا سا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا اور آپ نے فرمایا انہا صفیۃ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں، بس جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کوئی اور بات بھی سوچی جا سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کے خون کی طرح سے رگوں میں دوڑتا ہے. ہو سکتا تھا تمہارے دل میں یہ بات آتی کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کس عورت سے بات کر رہے تھے دروازے پہ کھڑے ہوئے. یہ بات آتے ہی تمہارا ایمان برباد. اس لیے بدگمانی کے مواقع پیدا ہوئے نہیں نہ دیجیے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ سروس نہ کرے، کام نہ کرے. عورت کو مزدوری کی ضرورت میں کبھی کبھی فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے اور اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو عدت میں رہتے ہوئے بھی دن میں جا کے وہ کام کر کے آ سکتی. عدت میں بھی کام کرنے کی وہ ایسے حالات ہیں جن حالات میں عورت کو تو جب مجبوری نہ ہو اس وقت میں جہاں تک ہو اپنے گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی چیزوں کو، اپنے گھر کو سنوارنا، بچوں کو دیکھنا، کپڑے دھندے ساری چیز دیکھنا یہ ضروری ہوتی ہے. مجبوری میں کوئی شریعت نہیں روکتی. آپ اندازہ کیجئے ہسپتالوں میں عورتیں آتی ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہوں گے. اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو ان کاموں کو کون سنبھالے گا؟ صحیح بات. یہ ضرورت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اپنے گھر کو برباد کر کے دنیا جہان کو رونقیں بخشتے پھرنا یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ایک پہلو اور جس کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں مولانا صاحب، وہ بہت اہم ہے. بچے جو ہیں ہمارے آنے والے کل کی تصویر ہوا کرتے ہیں، وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں اپنی ماں کے نہ ہونے سے؟ وہ بہت متاثر ہوتے ہیں ماں کے نہ ہونے سے، باپ کے نہ ہونے سے. وہ یاد کرتے ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مادری زبان کیا؟ زبان سکھانے والی سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے. وہ سکھاتی ہے. اس کی باتوں کا، الفاظ کا لب و لہجہ جو ہے ماں سے ملتا ہے. الفاظ ماں سے ملتے ہیں. ساری چیزیں ماں سے ملتی ہیں. عادات و اخلاق ماں سے ملتے ہیں. کھانے بیٹھتے ہیں بچے، کبھی اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں. ماں دیکھ رہی ہے فوراً بتاتی ہے بیٹے اس ہاتھ سے نہیں کھاتے، اس سے کھاتے. صحیح بات ہے. اس کی جواب دہی بھی ہے والدین کے، روز محشر میں جواب دینا پڑے گا ان کو. جی ہاں، ان کو جواب دینا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ ہو یا بچی، ماں باپ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی نہ کر دی جائے اس وقت تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی جب ان کو عقل و شعور آ گیا، وہ اچھے برے کو خود سمجھنے لگے، شریعت کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر آ گئی. اب ان کے اوپر ذمہ داری تو آئی ہے، لیکن ماں باپ کو اب بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. صحیح. ماں باپ کو اپنے تجربات زندگی سے ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. اب ہم اسلام کی نظر سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب. عورت کو اگر مجبوری میں کام کرنے کے لیے قدم باہر نکالنا ہی ہو، دفتر جانا ہو، گھر کوئی بھی کام کرنا ہو، تو کیا احتیاط اس کو رکھنی چاہیے ہر حالت میں؟ دیکھیے، ایک تو خاص بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک کمرے میں ایک عورت اور ایک مرد ہوتے ہیں اجنبی، تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پیدا نہ ہونے دیے جائیں. دوسرے یہ کہ آواز بھی عورت کی پردہ ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو لوشدار آواز بنا کر پیدا بات نہ کی جائے. حضور اکرم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نرم آواز میں اور لگاوٹ والی آواز میں بات نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ اس کو لالچ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو لگاوٹ سے بات کر رہی ہے، دو چار باتیں اور بھی اس سے کریں، اور وہ قریب ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی روکھا پن انداز اور ایسا سخت انداز نہ پیدا کرو جس سے آدمی سمجھے تو لڑنے کے لیے آئیے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات ٹھیک کہو
لیکن لگاوٹ کے انداز میں بات نہ کرو، قریب ہونے کی ضرورت نہ پیدا ہونے دو، جتنا مطلب متعلق بات ہے اتنی بات کرو، اس کے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ احتیاط برتنی چاہیے، پردے کا لحاظ ہے، بات چیت کا لحاظ ہے، جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں آپ کے پردے سے جڑی ہوئی، آپ کے برتاؤ، آپ کے عادات کے حساب سے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور مجبوری میں ہی نوکری کے لیے باہر قدم بڑھانے چاہیے۔ حالانکہ عورت کو باصلاحیت ہونا چاہیے، اس کے اندر ہنر ہو، سلیقہ ہو، آداب ہوں، تمام تر تعلیم سے وہ آراستہ ہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ دیکھیے تعلیم کا مطلب کمانے کی صلاحیت ضروری نہیں، تعلیم تو انسان کو انسانیت سنوارتی ہے، بے شک اور تعلیم سنوارنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں نوکری بھی کریں گے یہ ضروری نہیں ہے۔ جی اور اگلی پیڑھی بھی سنورے گی، اس لیے تعلیم یافتہ ہونا تو بے حد ضروری ہے۔ دو کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، غفار صاحب اور سالار صاحب۔ پہلے ہم غفار صاحب سے بات کریں گے، پہلے کالر کی شکل میں غفار صاحب اس وقت موجود۔ فرمائے غفار صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام غفار صاحب، خیر مقدم۔ ہاں، میرا روزی کا مسئلہ ہے، روزی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کیا میں ہمیشہ کھانا کھاتا ہوں تو منہ میں کنکر آتے رہتے، ایسا بال کنکر ایسا آتے رہتے، کیا وجہ؟ ٹھیک ہے آپ اور ہاں میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو خواب دکھتے رہتے، ایسا کوئی بھی۔ آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اور اب سالار صاحب کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سالار صاحب، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے انسان کا مقدر کہاں ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتا ہے یا اپنے پیشانی کے اوپر ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے اولیاء اکرام کو کچھ لوگ بہت ہی برا بولتے ہیں، ہمیں تو اسلام میں پیدا کیا، ہم اپنی اولاد کو بھی آپ کے سوا بات نہیں کرتے، پھر ہم کیوں یہ لوگوں کی طرح ایسا کیوں سوچتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے سالار صاحب۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرحین صاحبہ ہیں اور سعدیہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہے۔ پہلے ہم فرحین صاحبہ کا خیر مقدم کریں گے اور ان کا سوال شامل کریں گے۔ فرمائیں فرحین صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بول رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں۔ پہلا میرا یہ سوال ہے کہ میری امی ہیں تو ان کی بہت بیمار رہتی ہیں، بہت زیادہ، کافی ٹائم سے بیمار ہیں، شوگر ہے، تو وہ جو ہے ان کو ایک تو جو دوا پہلے ڈاکٹر سے کھاتی ہیں اسی سے فائدہ ہوتا ہے، اسی کے بعد میں تھوڑے دن بعد ہی اسی دوا سے نقصان ہونے لگتا ہے، فائدہ ہی نہیں ہوتا، پیروں میں کافی درد رہتا ہے اور تکلیف ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں خواب کے متعلق میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری نانی ہے اور ممی ہے بیٹھی ہوئی ہیں، اور میرے زیور ہیں دو، اس میں ٹفن میں میرا رکھا ہوا ہے، کھلا ہوا، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ ہے زیور، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ جو ہے میں آتی ہوں لینے کے لیے تو اوپر سے تو لگ رہا ہے اور نیچے دیکھتی ہوں تو سارا میرا زیور بالکل ہے ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ آپ لوگوں نے میرا زیور کھو دیا، اتنے میں ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بہن، مجھے پلیز تعبیر بتائیے۔ فرحین صاحبہ دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ بہن سعدیہ سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں سعدیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں سعدیہ صاحبہ کیا آج میں جاننا بہت چاہتے ہیں؟ خوش ہوں، کتنا دن سے فون لگا رہے ہیں، بہت میں خوش ہوں کہ میرا فون کال لگ گیا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اس کا احسان۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ میرے شوہر اکیلے ہیں، میری ساس مجھے، میں کیا بتاؤں، کچھ بتائیے۔ طرح طرح کے عیب لگاتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح میں بیان کروں کہ وہ کیسے عیب مجھے لگاتی ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ بہن دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے اور یہیں سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا مولانا صاحب کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ساس جو ہے طرح طرح کے بہتان، دیکھیے بیٹے ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جس طرح سے کبھی ساسوں کے لیے بہو میں آفت بن جاتی ہیں، عام طور پر ساس بہو کے لیے آفت بنتی ہے، اس لیے وہ پہلے سے گھر کے پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو لڑکی باہر سے آتی ہے اس کے پاؤں نہیں جمنے دیتی وہ۔ صحیح۔ اس لیے میں نہ کسی ساس کو برا کہہ رہا ہوں نہ کسی بہو کو برا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت کی جواب دہی سے ہرگز غافل نہ رہیے۔ آپ ہم مومن ہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حق ناحق کو دیکھنے والا وہ ہے، اور ہمیں وہ چاہے دنیا میں بھی پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے اور آخرت کی سزا تو یقیناً ملنی ہے۔ اس لیے کسی وہ بہو کو، کسی ساس کو، کسی بھی فرد کو
ہماری ذات سے اگر تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، اور ذرہ بھر خیر ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ میں اس بچی کو یہ کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً یہ نماز پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ پروردگار مجھے بھی بے انصافی سے بچا اور میری ساس کو حق و انصاف اختیار کرنے کی توفیق دے۔ کوئی خاص عمل ہی کر سکتی ہیں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر یہ بچی اس کو پڑھ سکتی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر یہ یاد رکھنے میں اس کو مشکل ہو تو یا کافی فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا کرے یا کافی، بس۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب اور پریشانیاں بھی بتائی ہیں بہن نے، تو اس دعا میں وہ سب بھی چیزوں شامل سے ہو انشاءاللہ تعالی نجات مل جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب ہم فرحین صاحبہ کی بات کریں گے، ان کی امی بیمار ہیں، شوگر کا مسئلہ، انہوں نے بتایا ہے کہ جو دوا جو کام دیتی ہے وہی بیکار ہو جاتی ہے۔ بیٹے اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ایک تو نماز حاجت روزانہ ایک معمول بنا لیجئے، اور پانی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیے صبح شام 7 مرتبہ، اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ پڑھ کر بھی پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کا خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب، جو انہوں نے نانی اور امی کا دیکھا ہے؟ ان کو ذرا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان کے زکوٰۃ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، زکوٰۃ جو ادا کرتی ہیں یہ، اور زکوٰۃ میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حساب لگا کہ پیسے تو پورے نکال دیے ہیں جتنے بن رہے تھے، لیکن ادائیگی صحیح نہیں ہو سکی، حقداروں کا نہیں دیا گیا یا پہنچا نہیں سکے۔ تھوڑی بہت رقم جو ہے 10,000 رقم نکلی تھی اور اس میں سے 5,000 پہنچا دی، 5,000 اب دیں گے جب دیں گے میں 6 مہینے اور سال بھر گزر گیا، تو اس لیے رقم پوری ادا ہونی چاہیے اور صحیح حقداروں تک پہنچنی چاہیے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، تبسم صاحبہ ہیں اور رئیسہ صاحبہ ہیں۔ تبسم صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیں بہن تبسم۔ جی میرا سوال ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ندی میں مچھلی دکھ رہی ہے، جھینگا مچھلی ہے اور جو مچھلی ہے میں پکڑنے گئی ہوں تو میں بہت ساری مچھلیاں اور آتی جا رہی ہیں، لے رہی ہیں، کچھ گلی ہیں، کچھ اچھی ہیں۔ دوسرا خواب یہ ہے اس پر کوئی میلاد وغیرہ یا جلسہ ہو، کچھ اچھی کچھ خراب، یہ انہوں نے مچھلیوں کے بارے میں بتایا۔ رئیسہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رئیسہ صاحبہ، سوال پوچھیں۔ رئیسہ صاحبہ خیر مقدم آپ۔ یہ تھوڑا دھیان سے سنیے، جی فرمائیں۔ تعلق سے مختصر تو یعنی ہمارے پڑوس میں کا انتقال تو ہوا، کفن پیچھے بچیاں، پھر جنازہ اٹھانے کی ٹائم آیا نہیں تو اس ٹائم وہ کھڑی ہو کے اور گلے میں جان کو یہ جو بابے سادھو پہنے رکھے تھے بھی کھڑی ہو کے چال کری۔ مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے بہن کا؟ اور ایک یہ میرے کو گائے دکھی، میرے بہنی بچ کے بڑھ لیا۔ آپ کی دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن پہلی بات بھی بیچ میں آواز کٹتی رہی، سوال لیکن اس سے بس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کچھ نا امیدی کے حالات میں امید کی کرن نظر آئے گی، امید ہے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا ان کے۔ بہن کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بہتری کے لیے؟ ان کو نماز پناہ پڑھنی چاہیے، نماز حاجت پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو تبسم صاحبہ کا خواب ہے جو انہوں نے دریا میں مچھلیاں دیکھی ہیں، کچھ اچھی کچھ خراب۔ دیکھیے مچھلی دیکھنا اچھا ہوتا ہے، کچھ مالی آمدنی ان کو مالی فائدہ حاصل ہوگا، اس میں کچھ تو بہت اچھا ہوگا، کچھ مال اور کچھ آمدنی جو ہے پریشانی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو بھی نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو کچھ نعمتیں تو ہمیں دینے والا ہے اس میں سے کسی خرابی کے بغیر اچھی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ آمین۔ اچھا، کل کا ہمارا ایک سوال ہے، جنید صاحب اس وقت اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ضمیر صاحب، خیر مقدم۔ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت دنوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں اور آپ جیسے نیک لوگوں کے صدقے میں ہمیں ہدایت دے۔ ایک میرا سوال تھا کہ ایک تو گھر میں سے میری 15 سال سے بیمار ہوں، میری بیماری نہیں جا رہی، اور دوسرا ایک بڑے بیٹے کا رشتہ ہو ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے جو شادی ہو گئی تھی اس کی بدلا کی لین سے یا دوستوں کی لین سے بگڑ کے وہ چھوٹ گئی تھی، اب وہ سدھر گیا ہے، پینا کھانا بھی چھوڑ دیا، بیڑی سگریٹ سے بھی نفرت ہوگی، لیکن وہ اب اس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ، کوئی ایسی بات بتا دے جو اللہ تعالیٰ اس کا دعا یا کوئی رشتہ ہو جائے۔ بالکل ضمیر صاحب، غور سے سنیے مولانا صاحب کی بات۔ اب ہم اپنی بات کا آغاز یہیں سے کر رہے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور آ گئے ہیں، وسیم صاحب بھی کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ وسیم صاحب خیر مقدم آپ کا۔ وسیم صاحب آواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے۔ اچھا، میرا نام وسیم ہے۔ وعلیکم السلام جی وسیم صاحب۔ وہ ہمیں یہ پوچھنا ہے، ہمارے بھائی کی نا پیٹ کی بہت باری ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے بھائی کی ہماری۔ ٹھیک ہے، بھائی کی ضمانت نہیں ہو پا رہی مولانا صاحب، اب اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ان کے سب گھر والوں کو بار بار نماز توبہ پڑھ کر اپنے لیے بھی معافی مانگنی چاہیے اور ان کے بھائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر جس معاملے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اگر بالفرض وہ اس میں مجرم نہیں بھی ہیں تب بھی بے قصور کبھی کوئی نہیں پھنستا۔ یہ معاملہ نہ صحیح کسی اور چیز میں ان کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان کو نجات عطا فرمائے۔ یہ بار بار نماز توبہ بھی پڑھیں، نماز حاجت بھی پڑھیں اور کچھ صدقہ نکالیں جو کچھ ان کی طاقت ہمت ہو۔ ضمیر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو بیماری کی انہوں نے بات کہی ہے اور دوسری بچے کے رشتے میں دشواری ہے۔ دیکھیے آپ کے گھر پہ کچھ اثرات ہیں، کچھ مضر اثرات ہیں، شیطانی اثرات۔ اس کے لیے آپ اگر خود پڑھ سکتے ہو تو خود پڑھیے یا بچہ پڑھ سکتا ہو، سورہ بقرہ پڑھیے۔ ہفتے میں 3 دن پوری سورہ بقرہ پڑھیے، پھر اس کے بعد اگلے ہفتے میں 3 دن پڑھیے۔ اس طرح سے کم از کم 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھیے اور گھر کے چاروں کونوں میں اذان کہیے۔ جی، چاروں کونوں میں اذان کہیے، صبح اور شام ہلکی آواز میں کہیے تاکہ باہر سننے والے یہ نہ سوچیں کون سے وقت کی اذان ہونے لگی۔ لیکن یہ کام 3 دن کیجئے، صبح بھی شام بھی، چاروں کونوں میں۔ رخ تو وہی رہے گا جو قبلے کا ہے، لیکن چاروں طرف اذان کہیے۔ یہ شیطان کو بھگانے کا بہت کامیاب ذریعہ ہے۔ آئیے عمر صاحب سے بات کریں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ عمر صاحب خیر مقدم آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم عمر صاحب فرمائیں۔ آپ مولانا کو بھی میرے بہت سلام۔ وعلیکم اور السلام۔ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ کا پروگرام بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے حق میں دعا سر کیا میرے خواب ہے گا مجھے، جو میں چل رہا ہوں اور پیچھے سے مجھے ایک گدھا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ کس نے پکڑا ہے؟ کے لیے تیار نہیں، اور پھر خواب بدلی ہو جاتا ہے، جو میرے گھر کے اندر پانی بھر گیا ہے ٹکنوں تک اور بارش ہو رہی ہے۔ اور پکڑا کس نے ہے؟ پکڑا کس نے آپ کو؟ گدھے نے۔ گدھے نے پکڑ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے عمر صاحب۔ محبوب صاحب سے اور بات کریں گے۔ محبوب صاحب فرمائیں۔ محبوب صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ غالباً محبوب صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے۔ عمر صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے گدھے نے جو پیچھے سے پکڑ لیا ہے وہ ان کی ترقی کو روکنے والی کوئی مضر طاقت ہے۔ جی، اسی طرح سے بارش ہونا تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن پانی گھر میں بھر جائے ٹخنوں تک، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ 1 ہفتے تک 2 رکعت نماز توبہ روزانہ پڑھیں اور 6 رکعت نماز پناہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ پروردگار یہ جو کوئی رکاوٹ مجھے پیچھے سے مجھے روک رہا ہے، میری پیش قدمی کو روکنا چاہتا ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یہ جو خواب میں پانی بھر گیا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور نماز توبہ 1 ہفتے تک روزانہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب جنید صاحب کو بڑا اہم سوال ہے، انہوں نے ایک تو لائف انشورنس کے تعلق سے آپ کی رہنمائی چاہی ہے اور دوسرا ہیلتھ انشورنس کے تعلق سے بھی آپ کا مشورہ چاہا ہے کہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے اس بارے میں اب سے پہلے بھی کافی دن پہلے بات ہو چکی ہے۔ انشورنس جو ہے وہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ جس طرح سے جوئے میں کچھ لوگوں کا پیسہ اکٹھا ہو کر ایک آدمی کو مل جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انشورنس کی سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ بنائیے، صحت کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن انشورنس نہ ہیلتھ کے لیے اور نہ لائف کے لیے انشورنس کرانے کی اجازت شرع نہیں دیتی، اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ 2 کالر ہیں، عذرا صاحبہ اور ریحان الدین صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ عذرا بہن آپ بتائیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں عذرا صاحبہ کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ سردی بھی دریا رہتا ہے، ہر گھڑی منہ پھیکا پھیکا رہتا ہے، اچھے نہیں ہوتا، اتنا دوا کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوا کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے، کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بہن، ہم نے نوٹ کر لیا آپ کا سوال۔ ریحان الدین صاحب آپ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا ریحان الدین صاحب راہ نجات میں۔ مولانا عبداللہ صاحب کو بھی میرا سلام، میں بنارس سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔
بتائیں ریحان الدین صاحب، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو آپ سے ہماری بات ممکن ہو پائے گی. جی بند کر دیجیے آواز. جی آپ فرمائیں ریحان الدین. جی فرمائیں. ہمارا ایک خواب تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں. جی اور یہ ہم نے مطلب 2-3 مہینے پہلے دیکھا تھا. ماشاءاللہ. اور کیسا احساس ہوا جب مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کے گھر پہنچے تو آپ کو کیسا احساس ہوا؟ بیٹھایا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم سے گئے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے، تو ہمارے گھر میں جو تھا وہی لائے. اس کے بعد فجر کے وقت ہو گیا، آپ پوری نماز پڑھنے چلے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا صاحب یہ خواب بڑا اچھا سا لگ رہا ہے بظاہر، کس طرف اشارہ ہے اس کا؟ ان کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ان کا ہمارا رابطہ سوائے دینی جذبے کے اور تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ان کے یہاں جانا انشاءاللہ تعالی ان کے لیے حق میں بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے ہمیشہ. عذرا صاحبہ کا سوال ہے کہ دوا کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، مفہوم یہی ہے؟ جی دیکھیے، دوا اثر نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی دوا کا معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنے کھانے پینے کے سیٹنگ کو درست کریں. جی نظام کو تبدیل جو غذا آپ کو موافق آ رہی ہے، کون سے نہیں آ رہی ہے. بعض دفعہ اس کی طرف سے آدمی لاپرواہ ہوتا ہے، جو چیز گزرے وہی کھاتے چلے جا رہے ہیں مسلسل. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی اچھے حکیم ڈاکٹر سے اپنی غذا کے بارے میں تفصیلات بتا کر پوچھ لیجئے اور غذا کی مقدار ذرا کم کر دیجئے. اور اپنے پڑھنے کا کچھ معمول، قرآن مجید کی تلاوت گھر میں روزانہ تھوڑی بہت ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز توبہ کم از کم 1 ہفتے تک 2 کر کے 4 رکعت روزانہ نماز توبہ پڑھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا کے طور پر ہمیں بیمار کر دیا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال میں، پھلوں میں، صحت میں، تندرستی میں، ان سب چیزوں میں کمی لا کر ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. اس لیے صبر بھی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت کے لیے دعا بھی کیجئے. سائرہ صاحبہ کا سوال جانتے ہیں. فرمائے بہن سائرہ. سائرہ صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فیض صاحب آپ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی فرمائیں. جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ غالباً ہماری لائن پر نہیں ہے. ایک کالر اور ہمارے اس پر آ چکی ہیں. افروز صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرمائیں افروز صاحبہ. میرے کو خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں پوچھیں افروز صاحبہ. میرے بچے نا وہ ابھی کمپنی کے تھرو سے باہر گئے تو میرے دماغ ایک ڈر اندر سے بڑھ گیا. تو ہر سمے سوچتی رہتی ہوں تو مجھے سپنا ایسے الٹا سیدھا آ رہا ہے. تو کوئی سپنا یاد رہتا ہے، کوئی یاد نہیں رہتا، پر اتنا محسوس ہوتا ہے کہ سپنا کوئی اچھا نہیں دیکھا. اچھا نہیں. کل میں نے دیکھا جی کہ میری ماں تو گزر گئی ہے، وہ میرے ساتھ سو رہی ہے. اور پھر سپنا دیکھا بہت مطلب ایک ندی ہے، اس کو ہمیں پار ہو کے آنا ہے. تو ایک ہے کہ لکڑی کا پل ہے اور ایک مٹی سے ایسے بھراٹ ہے، اوپر سے آنا ہے. تو ہم کا نہیں، مٹی سے نہیں جائیں گے، لکڑی کا پل سے ہی جائیں گے. بولے میں اس کو پار کر کے آ رہا ہے. پار کر لیا آپ نے؟ جی مولانا صاحب اس خواب کو ذہن میں رکھیے گا. عمران صاحب سے مختصر سی ہم بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس خواب کی بات کریں گے. عمران صاحب فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا عمران صاحب. نماز میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے یا ضروری ہے؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ نیت نہ بھی کی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. بہت اچھا سوال ہے اور کم سے کم اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بیداری بڑھ رہی ہے، ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب پہلے خواب کی بات کرتے ہیں بہن افروز کے. وہ بتائیے جو ان کو ڈر بیٹھ گیا ہے، ان کے بچے باہر چلے گئے ہیں، انہوں نے جو پل پار کیا ہے. شیطان کا ایک حربہ ہے کہ خواہ مخواہ یہ خوف دلاتا ہے ماں کو کہ تمہارے بچے کو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. آپ جب کبھی بچے کو باہر بھیجیے، چاہے اسکول بھیج رہے ہوں، کالج بھیج رہے ہیں، کسی نوکری پہ کہیں دور باہر ملک جا رہا ہے، اللہ کی حفاظت میں دے کر کہیے اور اس کے بعد بے فکر ہو جائیے. اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت عافیت کے لیے دعا تو کیجیے، لیکن آپ کی پریشانی سے اس کو کچھ ملے گا نہیں. جی اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے
आफियत की दुआ कीजिए। लेकिन इन्होंने जो ख्वाब में पुल देखा और पुल माशाल्लाह इन्होंने पार कर लिया है, वो पुल पार करना अच्छी बात है, और मस्जिद में से होते हुए भी जा सकती थी ये अदब की बात है। मस्जिद को गुजरगाह खामखा नहीं बनाना चाहते। मस्जिद में जाना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पार होने के लिए उसको रास्ता बनाना ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। ये अच्छा किया इन्होंने, पुल दूसरी जगह से इन्होंने पार किया और ये पार हो गई, अच्छी बात है। अच्छी बात है। चलिए, इमरान साहब का सवाल बहुत अहम है, नमाज में नियत करना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो यूँ कहता है कि ज़रूरी नहीं, उसका मकसद कुछ और है। जो ये कहता है ज़रूरी है, उसका मकसद कुछ और है। जी। जो यूँ कहता है कि नियत करना ज़रूरी है, वो दिल में नियत करना तो लाजमी है, ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कहना ज़ुबान से कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज ज़ोहर की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर वगैरह, ये जुबान से बोलना जरूरी नहीं। जो यूं कह रहा है कि जरूरी नहीं, उसका मतलब जुबान से बोलना जरूरी नहीं। जो ये कह रहा है जरूरी है, उसका मतलब है दिल से नियत करना लाजमी है। नियत करना जरूरी है, चाहे वो दिल जुबान से नहीं बोलना जरूरी है। जी, दिल में की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये अहम मौजू है, नमाज है। दूसरी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस पे बहुत तफसीली जो मालूमात है इंशाल्लाह ताला अपने नाजरीन के नज़र करेंगे। गफ्फार साहब का सवाल लेते हैं। रोज़ी रोटी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, दुआ कोई जाननी भी चाहिए है इन्होंने। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि गफ्फार नाम नहीं होता है। जैसे मेरा नाम अल्लाह कोई कहेगा तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह नहीं, अब्दुल्ला है। ऐसे ही रहीम नाम नहीं होता, अब्दुल रहीम होता है। ऐसे गफ्फार नाम नहीं होता, अब्दुल गफ्फार होता है। अब्दुल गफ्फार। जब कोई और भी आपसे कहे गफ्फार साहब ये बात है, तो आप कहिए मैं गफ्फार नहीं हूँ, गफ्फार तो अल्लाह है, मुकम्मल नाम गफ्फार हूँ, ये कहा कीजिए। रोजी के लिए लफ्ज़ गफ्फार ही से ये बात मिल रही है। इस्तिग़फ़ार रोजी के लिए बेहतरीन चीज़ है। बेशक। चलते फिरते उठते बैठते बार बार इस्तिग़फ़ार कीजिए। और एक छोटा सा नुस्खा और बता रहा हूँ, किसी एक मुकर्ररा वक्त में कुल हुवल्लाह पढ़िए इस तरह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, 500 मरतबा पढ़िए इसको, अल्लाहुस समद को। जी। और फिर उसके बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मुकम्मल करें। फिर 3 मरतबा पूरी कुल हुवल्लाह पढ़ लीजिए। ये इंशाल्लाह रोजी के लिए बेमिसाल चीज़ है। माशाल्लाह, उम्मीद है इस पर अमल करेंगे। एक और छोटा सा सवाल है इनका, खाने में कंकर बहुत आते हैं खाते वक्त। देखिए, कंकर पत्थर जो चीज़ें आती हैं, ये भी कुछ शैतानी चीज़ होती है। वही खाना एक और खा रहा है, बराबर में बैठा हुआ आपके, उसको कुछ नहीं आ रहा और आपको बाल भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं। इसके लिए एक तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ज़रूर पढ़ लिया कीजिए खाना शुरू करने से पहले, और चंद दिन आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर खाने के ऊपर दम करके फिर उसके बाद खाइए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। और थोड़ा एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। जो ख़वातीन खाना बनाती हैं, एक तो वो सर से कपड़ा लेकर के दुपट्टा खुला बसर नहीं होना चाहिए, और बारीकी से देख लें। उज़मा साहिबा से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन उज़मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपका सलाम पहुंच गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, जैसे माशाअल्लाह, तो मुझे बहुत मतलब अच्छे ख्वाब नहीं आते मैयत के, मौत के। और एक बार तो ये देखा कि मेरी दादी जिनका इंतकाल हो गया, वो मैं मुझे लेने आई हैं और मैं कार में बैठ कर उनके साथ जा रही हूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा, मुझे डर जैसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं उनके साथ जा रही हूँ, मरने वाले हैं या कुछ। बहन, मौलाना साहब की बहुत तफसीली रहनुमाई लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। शाहिद साहब से पहले बात कर लें, उनका सवाल शामिल कर लें। खैर मक़दम, आपका शाहिद साहब सवाल पूछें। शाहिद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा से बुलंद अपनी बात हम तक पहुँचा दीजिए बहन। बाबा से मतलब ज़ोर से। दूर से? जी, आपकी आवाज़ हमको हल्की मिल रही है। जी बताएं, अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल यही है कि हमारे सवार को ना बहुत उनका मतलब चेहरे पे ही फुंसी आ रहा है, खुजली आ रहा है, उसका कोई इलाज, कोई दुआ मुझे। ठीक है बहन। मौलाना साहब, क्या कुछ बहन को करने की जरूरत है? चेहरे पर खुजली उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है। जी देखिए, चेहरे पर खुजली के लिए इनको चाहिए कि नारियल के तेल पर रात को आयतुल कुर्सी और अहलम शरीफ 7-7 मरतबा पढ़कर दम करके और हल्का हल्का वो रात को लगा के सो जाया करें। ये मुसलसल चंद दिन इस काम को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला चेहरे की खुजली खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहन उज़मा डरी हुई सी हैं माशाअल्लाह, उम्मीद से हैं, और ऐसे में उनको ख्वाब जो आ रहे हैं उनको देखिए, ऐसे वक्त में लाजमन ख्वाब आते हैं। शैतानी असरात जो हैं इन चीज़ों को ज़्यादा नुकसान होते हैं। हमल में जब औरत हमल से होती है, उस वक्त में
اس بچے کو خراب کرنے کی کوششیں شیطانی چیزیں بہت کیا کرتی ہیں. اس وقت میں خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا، نماز پناہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا یہ مفید ہوتا ہے. اور کوئی مرنے والا ہے کسی کو آنے کے لیے کہے اور کہے میرے ساتھ چلو یہ جا رہی ہیں، یہ بھی اچھا خواب نہیں ہوتا ہے. لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مرنا سب کو ہے ایک نہ ایک دن. اللہ کے حوالے کر کے نماز پناہ پڑھ لیجیے، صدقہ نکال لیجیے. ایک کالر اور ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. رئیس صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی میں ریس بات کر رہا ہوں. حضرت میں نے ایک بار کچھ اسکریپ اٹھایا تھا، میرا یہی تجارت کا کام ہے، تو میں اس ٹائم پہ غافل ہو گیا تھا کہ میں بول کے رکھا تھا کہ اللہ اگر مجھے اس میں مجھے 2 پیسہ فائدہ زیادہ دے گا تو میں اتنا صدقہ دوں گا. تو اتفاق سے وہ پیسہ کچھ ادھر کدھر خرچہ ہو گیا. گھر میں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں تو وہ صدقہ نہیں دے پایا. اس دن سے ہی میرا سارا کام الٹا ہو رہا ہے، تو میں سوچ کے بھی پریشان ہو جاتا ہوں. مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہے اس کو غور سے سنیے گا. مولانا صاحب اہم سوال ہے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. سوال آپ کے حوالے. دیکھیے یہ ابھی مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ہو گئی ہے. اس کو جب تک یہ پورا نہیں کریں گے وہ پریشانیاں رہیں گی. اس لیے میرے بتانے کی کوئی بات ہی نہیں. سب پتا ہے کہ کیوں پریشانی آئی ہے. وہ پوری رقم اگر ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے دینا شروع کر دیجئے. اور یہ کہہ رہے ہیں مڈل کلاس ہیں، زیادہ تر لوگ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی اعلیٰ کلاس کا بھی ہے تب بھی جب راہ خدا میں وہ ایک دفعہ نکالا اور اسے خرچ کر دے گا تو دوبارہ نکالنا مشکل ہوتا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا نکالیے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار یہ ایک بارگی دینا مجھے مشکل ہوگا، میں تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں، اسے اپنے کرم سے قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما دے. دینا ضرور ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ یہ گاجروں میں گٹھلی ملا دیں جب چل جائے یہ تو ہوگا نہیں. پریشانی ختم ہو جبھی ہوگی جب آپ اللہ کے نام کا نکالا ہوا صدقہ واپس اس کو نہیں دے دیں گے. اس وقت تک پریشانی نہیں جائیں گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. سالار صاحب کے 2 سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کل کے شمارے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیں راہ نجات سے اپنے میزبان اطہر کو، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام.